الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق اللہ العظیم. ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تقریباً آدھا ہونے کو ہے. آج جو غروب آفتاب ہوگا یعنی سورج غروب ہوگا تو جو رات آئے گی اس کو 15 شعبان کی رات کہتے ہیں، شب براءت کہتے ہیں. عبادت کس وقت کرنی، کس جگہ کرنی اور کس سے پوچھ کر کرنی، یہ 3 چیز ضروری ہے. دنیا اچھی بنانی ہو تو دنیا میں رہنے کے اصول ہیں، آخرت اچھی بنانی ہو تو اس کے بھی اصول ہیں. کوئی انسان سورج جس وقت طلوع ہو رہا ہے اگر اس وقت نماز پڑھتا ہے تو قبول نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی لمبا سجدہ کر دے، چونکہ اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. کوئی کہے کہ مولانا جو ہے سجدے کے اندر انسان اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے، تو فجر میں جو ہر رکعت میں اور ایسے بھی نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 3 کرے تو چلے کہ نہیں چلے گا، 2 ہی کرنا پڑے گا. کوئی کہے کہ مجھے تو فجر میں نماز پڑھنے کا بہت من ہوتا ہے تو 2 رکعت ہی فجر میں رکھی ہے، 4 پڑھ لے ہوئے تو وہ بھی نہیں چلے. چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام کا مطلب ٹو بی سرنڈر، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا. اور کس کے حوالے کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرنا ہے. اللہ نے یہ جو ہمیں دیا ہے، میں ابھی کہہ رہا تھا کہ آخرت کی زندگی اگر آپ کو بہتر بنانی ہے تو اس کے اصول ہیں. جیسے عبادت بہت ساری جگہوں پر اس وقت ہوتی ہے کہ اگر اس وقت وہ کرتا ہے تو اجر بڑھ جاتا ہے. اس جگہ پر کرے گا تو اجر بڑھ جائے گا، جگہ کے بدلنے سے بھی ثواب بڑھ جاتا ہے. بھائی یہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، یہی نماز حرم شریف میں ہو جائے گی تو عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا.
مدینۃ المنورہ میں مسجد نبوی میں ہوگی تو ثواب بڑھ جائے گا. ایسے ہی کچھ راتیں، کچھ دن، کچھ وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ اگر وہ انسان اس وقت میں کرے تو اس کا اجر، اس کا بھاؤ، اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگ یقین نہیں رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ میں تھے. ایک بکری کا بچہ مرا ہوا، کان بھی کٹا تھا اس کا، کوڑا کرکٹ کچرے کے اندر پڑا ہوا تھا، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. ویسے بھی ہمارے یہاں مردار کا کھانا حرام ہے، تو اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تھا اور کچھ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا، دیکھو اس کی کوئی ویلیو ہے؟ کہ اللہ کے رسول کوئی ویلیو نہیں ہے، مر گیا ہے، کان بھی کٹا ہے، حیثیت ہی کچھ نہیں ہے اس کی، کچرے میں ہے. کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ جو آپ کے اندر اس کی ویلیو نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. یعنی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور ہم نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ رکھا ہے. وقعت بٹھانے کی ضرورت ہے، اور جو فیصلے، جو شریعت کے احکام، جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے. ہمارے حضرت، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے حضرت ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن جو ہے ایک مقبول گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں اگر انسان دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے، لیکن چھپا کے رکھی ہے. کون سی گھڑی ہے وہ نہیں بتایا، کسی نے یہ، کسی نے یہ، بعض لوگوں نے یہ، بعض لوگوں نے یہ، پورے جمعہ کے دن میں ہے. ایک آدمی کو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا تو اس نے کیا کیا، پیتل کا گھڑا لیا اور بیٹھ گیا، اور وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ اس کو سونے کا بنا دے، اس کو سونے کا بنا دے. چونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک مقبول گھڑی آتی ہے، تو صبح سے لے کر بیٹھا تھا، اثر ہو گئی، یہی مانگتا رہا، لیکن وہ پیتل کا گھڑا سونے کا ہوا ہی نہیں. تو اثر کے وقت اس کو آ گیا غصہ. اس نے کہا یہ تو کچھ ہو نہیں رہا ہے کہ اللہ سونے کا نہیں بنا ہوئے تو مٹی کا بنا دے. جیسے ہی مٹی کا بولا تو وہ مٹی کا ہو گیا. وہی گھڑی مقبول تھی، اسی وقت قبولیت کی گھڑی تھی. اللہ کے فیصلے سچے ہوتے ہیں، لیکن ہم عجلت باز ہوتے ہیں، ہم جلدی کرتے ہیں کہ یہ چیز ابھی ہو جائے، گھڑی آنے والی ہے، تو کیوں اتنا یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارا پورا دن جمعہ کا ایسا گزرے کہ اس میں ہم گناہ نہ کریں اور مانگتے رہیں کچھ نہ کچھ. کوئی گھڑی ٹکرا گئی تو ہمارا کام ہو گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر رکھے ہیں، اور وہ 100 حصوں میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں. اور اس کو کیوں رکھا ہے؟ وہاں وہ قیامت کے دن فیصلے ہونے والے ہیں، وہاں فیصلے ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر مغفرت ہو جاتی ہے. ایک حصہ دنیا میں ڈالا ہے، اس کا اثر آپ کو معلوم ہے. میاں بیوی سے محبت، بیوی کی میاں سے محبت، بچوں کی ماں باپ سے محبت، ماں باپ کی بچوں سے محبت، بھائی بہن کی محبت، بلکہ جانوروں کی آپس میں محبت، یہ سب وہ ایک حصے کا اثر ہے. انداز تو لگائیے کتنی محبتیں دنیا میں تقسیم ہیں، وہ سب اللہ کی ایک حصے کا اثر ہے. رحمت کے 100 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ دنیا میں ڈالا ہے صرف. انداز لگائیے. جانور، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو چڑیا کے بچے جو ہے اوپر درخت کے اوپر چو چو کر رہے تھے، آواز آئی، ہم رک گئے اور دونوں بچوں کو ہاتھ میں لے لیا. وہ بچے اڑنے کے قابل نہیں تھے، وہ چڑیا کے چھوٹے بچے کہاں سے اڑیں گے. اس کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی آئی، چڑیا. آپ کو معلوم ہے وحشی جانور یا وحشی پرندے جو ہوتے ہیں وہ انسان کی آہٹ سن کر بھی بھاگ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں.
لیکن یہاں بچے کو لے کر گئے ہیں تو وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے کسی بھی حال میں، لیکن میرے بچے کو کچھ نہ ہو جائے. یہ ایک جانور کی اپنے بچے سے محبت ہے. لے کر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ اس طرح ہے اور اس کی ماں ہے. ایک واقعے میں تو ایسا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چڑیا نے شکایت کی، اور شکایت یہ کی کہ دیکھو یہ میرے بچے کو اٹھا لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے اور فرمایا جہاں تھے وہیں رکھ دو، اس جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ. چونکہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. چھوٹی سی چھوٹی چیز کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور ایک جگہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو انسانوں کا مجمع ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بیچ میں ایک پرندہ جو چھوٹا سا یوں کرو تو اڑ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں ساتھ میں، اور سب دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام کا منظر، سب پورا مجمع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھا کر کہتا ہوں جیسے اس کو اپنی بچوں سے محبت ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. انداز لگائیے، انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج انسان اس کی طرف آتا نہیں ہے. بہرحال انہی کا تو اثر ہے کہ اللہ نے آج ایک رات دی ہے. یہ اللہ ہی کی رحمت کا اثر ہے، اللہ کی محبت کا اثر ہے کہ ایک رات دی ہے. اب یہ رات کیا ہے؟ شب براءت ہے. اکثر ہمارے بڑے جو ہے یہ فرمایا کرتے ہیں کہ براءت میں کئی حروف ہیں. براءت کے معنی آتے ہیں نجات کے، چھٹکارے کے، اور براءت میں با ہے معنی برکتوں والی رات ہے، براءت میں را ہے معنی رحمتوں والی رات ہے، براءت میں الف ہے معنی انابت والی رات ہے، یعنی اللہ کی طرف توجہ کرنے والی رات ہے. براءت میں حمزہ ہے مطلب انعام والی رات ہے. اس میں بہت سارے انعام، یعنی مغفرت کے پروانے ملتے ہوں، اس سے بڑا کیا انعام چاہیے. اور تا ہے اخیر میں، اس سے بڑا توبہ والی رات ہے. براءت کے لفظ میں ہر ایک کے ایک معنی ہے کچھ نہ کچھ. اور یہاں کئی ہزاروں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اس رات میں. لیکن ذرا کچھ کڑوی سننے کی بھی ضرورت ہے. وہ کڑوی کیا ہے؟ کڑوی یہ ہے کہ اس رات کو مسجد کی لائٹیں برابر اسی رات کے لیے جلانا، چراغاں کرنا، اس رات کا مستقل اہتمام کرنا، اس رات میں نئے نئے کپڑے سلوانا، یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم مستقل کوئی خوشیاں منائیں. یہ خوشیاں منانے کا وقت نہیں ہے. رات دی ہے، بڑی ہے، حدیثوں سے ثابت ہے. کئی حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا ثبوت نکل آتا ہے. ہمارے اسلاف سے اس رات میں عبادت کرنا ثابت ہے. لیکن اس رات میں کرنا کیا ہے؟ تو میں نے شروع میں کہا تھا کسی ماہر سے پوچھنا بھی ضروری ہے کہ کس وقت کتنی کیسی عبادت. معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کی، پھر 2 رکعت ایسی پڑھنے کی جس کو ہزاری کی رکعت کہتے ہیں، پھر 2 رکعت ایسی پڑھنے کی، اور اس کے اندر پھر سورہ کافرون پڑھنے کا، نہیں یہ پڑھنے کا، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعض لوگ جماعت سے صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں. پھر اس رات میں عبادت نہ کرنے والے کو گنہگار سمجھنا، یہ بھی غلط. کوئی کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو ضروری نہیں. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو بہت سارے لوگ جو ہے گاڑیاں لے لے کے نکلتے ہیں. پہلے سائیکل لے کے لوگ نکلتے تھے، اب تو موٹر سائیکل آ گئی تو لوگ گاڑیاں لے کر نکلتے ہیں، ادھر ادھر چکر لگاتے ہیں، چکر لگا کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جاگنے کی رات ہے. پہلے بھی کبھی کہا تھا کہ جاگنے کی شریعت میں کوئی رات ہی نہیں آتی. جاگنے کی کون سی رات ہوتی ہے؟ کوئی رات جاگنے کی نہیں ہوتی. عبادت کی رات تو ہوتی ہے، عبادت کر سکتے ہیں. اور آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے، ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، جو اللہ موقع دے، لیکن انفرادی. اس کے لیے ہمارے بہت سارے بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں مسجدیں بھی نہ کھولیں، اس لیے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو رات کو مسجدوں میں بیٹھ کے گپ شپ کرتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے. عبادت تو خلوت میں ہونی چاہیے. گھروں میں قائم کیجیے، گھروں میں نفلیں پڑھیے،
گھروں میں نماز پڑھیے، گھروں میں ذکر کیجیے، گھروں کو قبرستان مت بنائیے، بلکہ بہتر ہے کہ گھروں ہی کے اندر یہ سب کام کیجیے، تاکہ اس رات کو اس طرح نہ منائیں جیسے دوسرے لوگ اس میں خرافات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہتر ہے کہ انسان کو اس موقع پر چوکنا رہنا چاہیے، کہیں میرے سے وہ کام تو نہیں ہو رہا ہے جو کبھی کسی نے کیا نہیں ہے۔ تو اس رات کی اتنی اہمیت دینا کہ اس میں پھر بدعات بھی داخل ہو جائے، خرافات بھی داخل ہو جائے، یہ غلط ہے۔ بس اتنا حکم ہے کہ جب جب یہ رات آئے گی، رات کو قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں۔ اب رات کو قیام میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ذکر بھی کر سکتے ہیں، سب جو کرنا چاہیں، نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نہیں سمجھ میں آتا سو جائیں، یہ سب سے اچھا ہے۔ اس کے مقابلے میں کہ انسان گناہ کرے، اس کے مقابلے میں کہ انسان کسی کی غیبت کرے، اس کے مقابلے میں کہ جھوٹ، تہمت، بہتان لگائے، اس کے مقابلے میں کہ گپ شپ کرے، اس کے مقابلے میں کہ ٹائم پاس کرے، اس سے بہتر ہے کہ سو جائے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، تکبیر اولیٰ سے پڑھے، سنت وتر پڑھے، پھر سنت کے مطابق سو جائے۔ کب اٹھے؟ توفیق دے تو جلدی اٹھ جائے 4-5 بجے، تہجد پڑھے، تہجد پڑھنے کی بھی توفیق نہ ملے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کریں، نہ یہ کہ آپ 1 بجے تک جاگ رہے ہیں اور شیطان 3 بجے سلاتا ہے، فجر بھی گول کر دیتا ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے میرے بھائیوں، ذرا سمجھنے کی چیز ہے۔ بہت مختصر وقت ہے، چونکہ رات کو تو تفصیل سے آپ کے سامنے بیان ہونے ہی والا ہے، لیکن ابھی آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، رات تو آئے گی۔ اچھا، مغرب کے وقت سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی کبھی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں آخری پہر میں روزانہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں۔ یہ روزانہ رات کو پکار لگتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو سوتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے اس کے سوا۔ اور جو ہے اس رات میں اللہ تعالیٰ سمائے اولیٰ پر کب سے اعلان کرنے لگتے ہیں؟ غروب آفتاب سے ہی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ مغرب سے عشاء تو کپڑے بدلنے میں چلا جاتا ہے، تو کہ ابھی تو رات عشاء کے بعد آتی ہے، ایسا کہتے ہیں۔ نہیں، عشاء کے بعد نہیں آتی، غروب آفتاب سے رات شروع ہو گئی۔ آپ کو اللہ توفیق دے تو مغرب کی نماز پڑھ کر 2 رکعت سنت، 6 رکعت اوابین پڑھیے، 12 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ لیکن اب کرے کون اس کو؟ یہ تو روزانہ پڑھنے کی چیز ہے، نہیں پڑھ سکتے آج پڑھ لیجیے، اوابین کی نیت کر کے 6 رکعت پڑھ لیجیے ایکسٹرا، یعنی ٹوٹل 8 رکعت پڑھیے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا آپ کو۔ لیکن وہ نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اسی رات غروب آفتاب سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اس رات میں کئی لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن کچھ بدقسمت ایسے ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اسی کو بیان کروں گا اور اپنی بات ختم کروں گا۔ چند بدقسمت ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلا کون؟ نمبر 1، مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں۔ اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا مطلب اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب شرک ہے۔ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے سمجھاؤں۔ جیسے یہ پارسیوں نے خیر کا خدا الگ سمجھا ہے، شر کا خدا الگ سمجھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اچھائی کی طرف لے جائے اس کا خدا یزداں ہے، اور جو برائی کی طرف لے جائے اس کا خدا ہرمن ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں ایسا، یزداں اور ہرمن۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ تو لڑتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر لڑنا چاہیے دونوں کو، اس لیے کہ 2 خدا ہیں تو وہ یہ نہیں کرنے دے گا، وہ یہ نہیں کرنے دے گا۔ قرآن کریم تو صاف کہتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو آسمان کا پورا نظام، زمین کا نظام درم برم ہو جاتا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ ایک ہی ہے، چاہے وہ خیر ہو چاہے شر ہو، وہ سب اس کی مصلحتوں پر ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم غلط بات یعنی بری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں نفس نے مجھے کروایا، شیطان نے مجھے کروایا،
کرانے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن انسان برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس ادب کے خلاف سمجھتا ہے، جیسا کہ آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. بہرحال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کر سکتے. نمبر 2، صفات میں اللہ ہی نفع دینے والا ہے، اللہ ہی نقصان دینے والا ہے، اللہ ہی جو ہے شفا دینے والا ہے. یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. ہم لوگ اس میں بھی شریک کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی عارف حسن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بہت دلچسپ گفتگو فرماتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو ہے شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن لوگوں نے باوا کو سمجھ رکھا ہے کہ وہ شفا دیتے ہیں. وہ اکثر ایسا بتایا کرتے تھے. بہت سارے واقعات بتاتے تھے وہ کبھی کبھی. وہ کہتے تھے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام 17 سال تک بیمار رہے. نبی ہے، 17 سال تک بیمار رہے. اور کیسی بیماری میرے بھائیوں، ایک نبی کے اوپر کیسی آزمائش آئی. 17 سال تک بیمار رہے اور بدن میں آبلے پڑ گئے تھے اور خطرناک پت نکلتا تھا ان کے بدن سے، پورے بدن میں. اور کتنے دن نہیں، کتنے مہینے نہیں، 17 سال تک. بچے دنیا سے چلے گئے، جانور مال سب ان کا تباہ ہو گیا، یہاں تک کہ صرف ان کی بیوی رہ گئی. اور وہ بیوی بھی ایک مرتبہ آ رہی تھی خدمت کے لیے. تو وہ کہتے ہیں، کہیں واقعہ یہ تفصیل سے ہے، کہیں مختصر ہے. امام جو ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا، کہیں اور جگہ پر بھی ہے، کہیں شارٹ میں ہے، کہیں تھوڑا طویل بیان کرتے ہیں لوگ. بہرحال اتنا ہے کہ وہ آ رہی تھی اور ایک بڑے میاں سفید کپڑوں میں بڑی داڑھی وہ ملے. انہوں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ جو ہے خدمت کرنے جا رہی ہوں. کہا کس کی؟ کہا میرے شوہر کی. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا 17 سال سے بیمار ہے. کہا اچھا چلو میں آپ کو کچھ وظیفے دیتا ہوں، تعویذ باویز. تو تعویذ باویز کچھ دیے اور پھر کہا کہ یہ بکری کا بچہ لو اور جا کر میرے نام پر ذبح کرنا. کیا کہا؟ میرے نام پر ذبح کرنا جا کر. اور تیسری چیز فوراً یوں کہا کہ جب ان کو شفا ہو جائے تو کہنا کہ میری وجہ سے ہوئی. یہ تو فارم میں آ گئی، بیوی تھی، سمجھو گی وہ کرناٹک کے کوئی اسلم بابا ہوں گے تو مل گئے، اچھا کام ہو جائے گا. تو دوڑتی دوڑتی گئی سیدھی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی. اور وہ تو نبی تھے، انہوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ اس کو کوئی شیطان ملا ہے. شیطان ہی تھا وہ. کہا کہ غصے ہو گئے اور کہا کہ چھوڑ یہ سب چیزوں کو، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح ہوتا ہے کبھی؟ اللہ ہی کے لیے ذبح ہوتا ہے جانور، تیرے نام پر کیسے ذبح ہوگا؟ اور تعویذ گنڈے دیے تھے، کچھ چیزیں دی تھی، اور پھر اس نے ایسا کہا تھا کہ جب شفا ہو جائے تو کہنا کہ اس کی وجہ سے شفا ہو گئی. کہ یہ تو سب شیطان کا، یہ ایک دم نخرے کیے ہیں، اس نے غلط باتیں بتائی، غصے ہو گئے اور کہا کہ 100 لکڑیاں ماروں گا مجھے شفا مل گئی تو تجھے. بیوی سے کہا اور نکال دیا اس کو. وہ چلی گئی. اور پھر وہاں اس میں بہت ساری روایت ہے، کچھ اسرائیلی بھی ہے، کچھ ادھر ادھر کی بھی ہیں. خلاصہ صرف اتنا ہے میرے بھائیوں کہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد دیکھا کہ اب تو میری مدد کرنے والا کوئی نہیں رہا دنیا میں. تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یہ ایسا ہی ہوا جیسے انسان کہے نا بھوکا ہوں لیکن اللہ تو فیاض ہے، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے لیکن تو تو رحم والا ہے. ایسی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا. فرمایا ایوب مارو اپنے پیر کو زمین کے اوپر، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. جیسے ہی انہوں نے پیر مارا وہاں سے چشمہ نکلا، پانی کے سوتے نکلے اور وہ ٹھنڈا پانی تھا. یہ اللہ کا نظام ہے، کہیں سے ٹھنڈا پانی نکال دے، کہیں سے گرم نکال دے، کہیں سے کچھ بھی نکال سکتا ہے. فیجی میں ایک چشمہ ہے، وہ ایک دم گرم، اتنا گرم پانی نکلتا ہے زمین سے کہ اگر 2 منٹ میں آپ انڈا رکھو تو پک جائے گا، اتنا گرم پانی نکلتا. یہ اللہ کا نظام ہے. آپ ریونین چلے جائے فرانس میں، وہاں پر ایک پہاڑ پر ایسا چشمہ ہے، وہ گرم چشمہ ہے، وہاں سے گرم پانی نکلتا ہے. ٹھنڈا پانی کے چشمے تو آپ کو بہت ملیں گے، بہت سب جگہوں پر ملیں گے. بہرحال فرمایا ھذا مغتسل بارد وشراب، ٹھنڈا ہے، نہا بھی سکتے ہیں، پینا بھی ہے، آپ کو پی لیجئے، ٹھنڈے پانی سے غسل بھی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. اور شفا ہو گئی. شفا ہوتے ہی جیسے پہلے جوان تھے ویسے ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دم اچھا کر دیا. وہ بیوی آئی کہ دیکھو تو صحیح کہ میرا شوہر چلا گیا کہ ہے. تو واپس آئی تو وہ چارپائی خالی تھی.
اور وہاں کوئی بیٹھا تھا تو اس کے پاس جا کے گھور گھور کر دیکھنے لگی. کہا کون ہے؟ کہا کہ کیوں دیکھ رہی ہے بھائی گھور گھور کر؟ کہا کہ جو ہے میں یہاں تلاش کر رہی ہوں. کہا کس کو؟ کہا میرے شوہر کو. کہا تم اپنے شوہر کو بھی نہیں پہچانتی ہو؟ کہا نہیں پہچانتی ہوں. پھر بہت دھیان سے دیکھنے کے بعد کہا پہلے وہ میرے شوہر بیمار نہیں پڑے تھے تو ایسے لگتے تھے. ایسا کہا بالکل ایسے ہی لگتے تھے. کہا ایسے ہی نہیں، وہی ہوں اللہ کی بندی. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کا معاملہ فرمایا. قرآن کریم میں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، قسم کھائی تھی وہ مارنے کی 100 لکڑیاں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ 100 تیلیاں ایسی جو لگے نا، ایک نبی کی خصوصیت میں قسم پوری ہو جائے حانث نہ ہو، اس لیے 100 تیلیاں مارنے کا ایک ساتھ مارنے کو کہا مار دو تاکہ آپ کی قسم بھی پوری ہو جاوے، آپ حانث نہ ہو. یہ ایک نبی کی خصوصیات میں سے ہوتا ہے. ایک علمی مسئلہ ہے کہ قسم توڑ سکتے ہیں نہیں توڑ سکتے، وہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال میرے بھائیوں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی. بہرحال کوئی باوا کوئی شفا دیتا نہیں ہے. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. بہرحال اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور عبادت میں یعنی یہ پیشانی سجدے میں اللہ کے لیے جھکتی ہے، کسی انسان کے سامنے نہیں جھکے گی. اگر جھکتی ہے تو شرک ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. بہرحال اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں، اس رات میں مشاہن کی مغفرت نہیں، یعنی دل میں بغض رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی اس رات میں. اس رات میں اور کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ عاق للوالدین، والدین کے نافرمان. اور خاص طور پر یہ جوانوں سے کہتا ہوں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں نا تو بیوی کے مرید ہو جاتے ہیں اور ماں کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. اکثر ایسا ہوتا ہے. اطاع الرجل امرأتہ، جو قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا، اطاع الرجل امرأتہ وعق امہ، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے. قرب قیامت ایسا ہوگا. کون نہیں کرتا؟ آج کل بہت سارے جوان اس میں مبتلا ہیں. لہذا ماں باپ کی نافرمانی مت کیجیے، ان سے دعائیں لیجیے، ان سے دعائیں لیجیے. معلوم نہیں مسلم شریف میں وہ جریج کا واقعہ ہے کہ وہ جریج جو ہے وہ اپنے صومعے میں اپنے ایک گھر بنایا تھا جس میں وہ عبادت کیا کرتا تھا، اور ان کی ماں ملنے کے لیے گئی، دروازے پر دستک دی، یا جریج انا امک، اے جریج میں تیری امی ہوں، کھولو، ملنے آئی ہوں، تیری یاد آئی ہے. وہ نماز میں تھے. دل میں آیا کہ میں نماز میں ہوں، ماں سے ملوں کہ نماز چھوڑوں. نہیں کھولا دروازہ، واپس چلی گئی. دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، تیسری مرتبہ بھی جب ایسا ہی ہوا تو انہوں نے یوں کہہ دیا، اس ماں کی بددعا میرے بھائیوں، ماں نے یوں کہہ دیا کہ موت نہیں آئے گی تیری جب تک کہ تو کسی فاحشہ عورت کے ساتھ بدنام نہ ہو جائے. بہت بڑا عبادت گزار تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد اسباب بننا شروع ہو گئے. وہ تو چلی گئی، کہتے ہیں کہ پھر اسباب ایسے بنے کہ کیا بتائیں. لوگوں نے ایک لڑکی کو بن تھن کے تیار کیا، اس کے پاس بھیجا، لیکن وہ تو اللہ والے آدمی تھے، جھکے نہیں اس کے سامنے کہ بس وہ کسی طرح اس کی طرف مائل ہو جائے اور اس کے ساتھ زنا کر بیٹھے. لیکن زنا کیا نہیں. وہ باہر نکل آئی، باہر بیٹھی تھی کہ ایک چرواہا آ گیا، بکریاں چرانے والا. اس نے دیکھا اس نے اس کو راغب کیا، وہ تیار ہو کے اس کے ساتھ زنا کیا. اس سے حمل ٹھہر گیا، اور حمل ٹھہرنے کے بعد بچہ پیدا ہوا. جیسے ہی بچہ ہوا تو اس نے پورے علاقے میں یہ کہنا شروع کیا، یہ بچہ جریج کا ہے، یہ بچہ جریج کا ہے. تو لوگ کدال لے کر، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں لکڑیاں کدال لے کر اس کا گھر توڑنے کے لیے آئے کہ یوں تو عبادت کرتا ہے اور یہ حالت ہے، پورے علاقے میں بدنام ہو گیا. یہ ایک ماں کی بددعا ہے، پورے علاقے میں بدنام ہو گیا. پھر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، وہ نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکی کا خیال رکھا. ہوا یہ کہ اس کے بعد اس بچے کے اوپر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اس بچے کی جو ہے ناف پر انگلی رکھ کر کہا، بیٹا بول تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اس نے بچپن میں بولا کہ میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں، آپ کا نہیں ہوں. جیسے ہی انہوں نے بول دیا تو لوگ سمجھے معافیاں مانگنے لگے کہ ہم آپ کا گھر اب سونے کا بنا دیں گے، چاندی کا بنا دیں گے. کہا مجھے جیسا تھا ویسا ہی چاہیے، مٹی کا بنا دیجئے. وہ سبق کیا ہے؟ علماء نے یہاں لکھا ہے اگر اس ماں نے یوں کہا ہوتا کہ تو زنا میں مبتلا ہو جائے تب تک نہیں مرے گا، تو شاید وہ زنا میں بھی مبتلا ہو جاتے. میرے بھائیوں، اس لیے ماں باپ کی دعائیں لیجئے رات آنے سے پہلے، ان سے معافی تلافی کیجئے،
اور جو ہے اس رات میں جو ہے پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ بھی تکبر کے ساتھ جو رکھتا ہے. بھائی انسان سستی میں ہے اور پائجامہ تھوڑا نیچے ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ غفلت ہے، لیکن اکڑ کر پائجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی. سمجھنے کی بات ہے، مسجد میں آتے ہیں تو پائجامہ اوپر چڑھاتے ہیں پائچے، اور پھر باہر جاتے ہیں تو دھیرے سے کھول دیتے ہیں. صرف مسجد کے لیے حکم نہیں ہے میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنا پائجامہ ٹخنوں سے اوپر. یہاں دو شرطیں یاد رکھیں، جو اوپر سے کپڑا نیچے اترتا ہے نازلن، اس کی بات ہو رہی ہے. اگر کوئی موزہ نیچے سے اوپر پہنتا ہے تو ٹخنا چھپ ہی جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوپر سے نیچے اترنے والے کا مسئلہ ہے. نمبر 2، قائمن، کھڑے کھڑے آپ کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے. اگر آپ رکوع میں گئے تو ہو سکتا ہے چلا جائے، اگر آپ بیٹھ گئے تو ہو سکتا ہے ٹخنے میں چلا جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سیدھے کھڑے رہو تو آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، یہ اصول ہے اس کا. اسی طریقے سے اس رات میں جو ہے قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہو. اس رات میں زنا کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اس رات میں شراب کے عادی کی مغفرت نہیں ہوتی. بلکہ ایک جگہ تو آتا ہے جس نے دنیا میں پابندی سے شراب پی ہوگی اور اس کو چھوڑا نہیں ہوگا، توبہ نہیں کی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جنت کی شراب سے اسے محروم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور ڈیٹیل سے آج رات کو بیان ہونے والا ہے حضرت مفتی شفیق صاحب بروڑوی دامت برکاتہم کا، اس میں بھی آئیں. لیکن میں نے ابھی آپ سے کہا بیان صرف نہیں، اس کے بعد عمل، عمل کے بعد نفل، عبادت. حلوے مالیدے سے کچھ نہیں ہوتا. مفتی عارف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حلوے کی رات نہیں جلوے کی رات ہے. لوگ حلوے کھاتے رہتے ہیں، جو ہے حلوے سے کچھ نہیں ہوتا. پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے اس کو. وہ کسی بزرگ نے اپنے مرید کو کہا ہوگا کہ بھائی ہلکا ہلکا کھانا کھاؤ تاکہ ڈکار نہ آوے اور رات کو عبادت میں مزہ آوے. تو کسی نے حلوے کھانے کو کہا ہوگا، لوگوں نے حلوہ تو رکھ لیا اپنے پاس، عبادت کا کچھ نہیں رکھا. لوگ حلوے کھاتے اور عبادت کچھ بھی نہیں کرتے. نہیں میرے بھائیو، یہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جو بیان طے ہوا ہے اس میں بھی شرکت کریں، اس کے بعد نمازیں بھی پڑھیں، تلاوت بھی کریں. توفیق ملے تو روزہ رکھیں. کوئی چیز ضروری نہیں ہے، کرے تو اچھی بات ہے. کچھ نہ سمجھ میں آئے نا تو آج مغرب سے لے کر کل مغرب تک گناہوں سے بچ جائے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.